سب سے پہلے دلیل کے طور پر میں کتاب پیش کرنے لگا ہوں مسلک اہل حدیث کی، صراط مستقیم، مصنف شاہ اسماعیل دہلوی۔ شاہ اسماعیل دہلوی نے میرے رسول اکرم فخر دو عالم کی بارگاہ میں ایسے لفظ استعمال کیے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان سادہ سا علم رکھنے والا، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا عام سا مسلمان بھی ایسے لفظوں کو بولنا تو کجا وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور اگر مجھے بارگاہ رسالت معاف کا تحفظ اور ان بیدوں اور گستاخوں کی گستاخیوں کا اظہار مقصود نہ ہوتا تو میں کبھی یہ لفظ اپنی زبان پر نہ لاتا۔ اس کا پیج نمبر ہے 118۔ اس میں شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نماز کے اندر آنے والے وسوسوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال کرتا ہے۔ نماز میں زنا کا وسوسہ آئے تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی بیوی کا خیال آ جائے۔ اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ وہ جناب نبی پاک ہی کیوں نہ ہو، اپنے خیال کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں ڈوبنے سے برا ہے۔ میں پھر یہ کہنا چاہوں گا، ایک عام سا مسلمان جس کے دل میں ایمان کا ذرہ موجود ہے وہ ان لفظوں کو سنے کہ نماز میں نبی کا خیال گدھے کے خیال کے برابر نہیں، اس سے بھی برا۔ اور اس کو آگے دلیل کیا دی آگے کہتے کیا ہے؟ کہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نماز میں نبی کا خیال آئے گا تو یہ نماز میں نبی کا خیال آنا یہ بندے کو شرک کی طرف لے جا کر اسے اس عبادت کے اندر کئی طرح کی بےادبیاں اور گستاخیاں واضح ہوتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بخاری شریف پیش کرنے لگا، اس کا صفحہ نمبر 73 ہے۔ اس عبادت کے اندر جو سب سے زیادہ گستاخی ہے، پہلے نمبر پہ تو یہ کہ نبی بیل اور گدھے کا اکٹھا ذکر کیا گیا، اور نمبر 2 نبی کے خیال کو گدھے کے خیال سے برا قرار دیا گیا۔ ہماری یہ حدیث شریف 73 نمبر پیج ہے بخاری شریف، حضرت سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اسلام میں صحابہ کرام نے یہ بیان فرمایا۔ سوال ہوا کہ کیا کیا چیز نماز کو توڑ دیتی ہے؟ یعنی صحابہ میں سے کچھ نے کہا کہ کتا، عورت اور گدھا، یہ اگر نمازی کے آگے سے گزرے تو وہ اس کی نماز کو یہ چیزیں توڑ دیتی ہیں۔ تو سید عائشہ کو یہ بات بری لگی، کیوں کہ اس میں سید عائشہ چونکہ عورت تھی اور عورتوں کا ذکر گدھے اور کتے کے ساتھ اکٹھا کیا گیا، تو آپ نے فرمایا لقد جعلتمونا کلابا، اور تم نے ہمیں کتا بنا دیا۔ اب کوئی سید عائشہ سے پوچھے ام المومنین، انہوں نے تو کتا کہا ہی نہیں آپ کو، انہوں نے تو اکٹھا ذکر کیا۔ سیدہ کائنات سید عائشہ صدیقہ ام المومنین، آپ کا یہ اعتراض، آپ کا یہ جملہ لفظ اٹھانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر جانوروں کے ساتھ اکٹھا کسی جنس کا ذکر کیا جائے، اس جنس کی انسلٹ ہے، تو نماز کے اندر مصطفیٰ کریم کے خیال کو اکٹھا گدھے اور کتے کے ساتھ اکٹھا ذکر ہی، گدھے اور بیل کے ساتھ اکٹھا ذکر ہی نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا نماز میں نبی کا خیال گدھے کے خیال سے برا ہے۔ اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے؟ حالانکہ میں کہتا ہوں اگر کوئی نمازی نماز پڑھے تو وہ نماز پڑھتے ہوئے کبھی بھی تصور مصطفیٰ کے بغیر نماز پڑھی نہیں۔ اس لیے کہ جس گھڑی وہ نماز پڑھے گا، رفع یدین کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کانوں تک کیوں اٹھائے؟ وہ کہے گا اس لیے کہ رسول نے اٹھائے ہیں۔ میں ان کی گستاخیاں دکھانے لگا ہوں آپ کو۔ یہ کتاب اور کھل جاتی، یہ نواب گوپالی صاحب، یہ ان کی کتاب ہے، سنو اس کے اندر لکھا ہوا ہے نبی کے مزار کو یا ولی کے مزار کو گرانا واجب ہے۔ یہ میرے پاس موجود ہے، یہ تحفہ بھابیہ اسماعیل غزنوی، اس کے اندر لکھے آج کل انبیاء اور صالحین کی قبور اور ان قبروں پر بنے ہوئے ان کی قبریں اور ان قبروں پر بنے ہوئے قبے یہ
حوالے سے لکھتے ہیں چاہے نبی ہو یا ولی ہو اس کی قبر کو گرانا واجب ہے. یہ میرے پاس ابھی کتاب روضۃ النجیہ اس کے اندر بھی یہی عبارت لکھی ہے. اور مسلمانوں میں تمہیں یہ اسی طرح یہ فتح المجید لے آؤ کتابیں دکھاتے جاؤ. یہ میرے پاس ہدایت المستفید ان کتابوں میں موجود ہے. نبی کی قبر کیا ہے جی؟ بت ہے. اور خود کا گرانا کیا ہے؟ واجب ہے. مسلمانوں اور دلوں پہ ہاتھ رکھ کے میں تم سے سوال کرتا ہوں میرے مصطفیٰ کا روزہ اور جس کو دیکھنے کے لیے مسلمان کا سینہ تڑپ رہا ہوتا ہے اس کو خود کہہ کر اس کو گرانا واجب کہہ کر یہ گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ اس گستاخی کے فتوے نے آگے دیکھو کیا کام چلایا. دکھاؤ مجھے کتابیں. میرے رسول اللہ کے صحابہ کے ہزاروں مزارات کو گرا دیا مسکان میں صرف آپ لوگوں کو مسلمانوں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں. دیکھو یہ اپنے منہ سے کہیں گے نبی کا مزار بت ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنے بت ہیں یہ جہنم میں جائیں گے. او مولوی اور دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے اگر ایمان قریب بھی آیا تو کہہ دے کہ کیا رسول اللہ کی قبر جہنم میں جائے گی. اور پھر آگے ان کا ظلم یہیں پر ختم نہیں ہوا. میرے مصطفیٰ کریم کی والدہ ماجدہ سیدہ حضرت آمنہ کا مزار گرا دیا گیا. ہزاروں صحابہ کے مزارات کو گرایا گیا. اور یہ اہل حدیث یہ جو مزار کہتے ہیں ہم کتاب و سنت کی درس دینے والے ہیں الحمدللہ ہم کتاب و سنت. اور مسلمان اگر تجھے ہوش نہ آیا تو یہ جتنے دنیا میں نشان عظمتوں کے ان کو ختم کر دیں گے. یہ میرے پاس موجود ہے دوستو جس نے دیکھنا ہو وہ دیکھ لے. یہ 1326 ہجری کے یہ جنت البقیع کی تصویر ہے جس میں یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے مزارات آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور آج کی تصویر اگر دیکھنی ہے تو آپ دیکھ کر حیران رہیں. یہ دیکھیں کدھر گئے وہ مزار بلڈوزر چلا دیا گیا. اور مسلمانوں میرے رسول نے فرمایا کسی مسلمان کی قبر پر مت بیٹھو. کیوں جی؟ خود روضۃ النجیہ میں حدیث ذکر کی ہے. کیوں؟ فرمایا اس کو تکلیف ہوتی ہے. بھائی تجھے پوچھتا ہوں اور اگر تیری ماں کی قبر پر کوئی چلے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور سیدہ زہرا کے مزار کو گرایا گیا تکلیف نہیں ہوئی. میں آگے اور پوچھتا ہوں پھر آگے سنو. میرے نبی کے ماں باپ کو کہا گیا یہ کافر ہے. فتاوی سنائیہ اس میں انہوں نے کہا کون ہے جی؟ نبی کے ماں باپ کون ہیں؟ نبی کے ماں باپ کون؟ معاذ اللہ. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ نبی کے ماں باپ کافر ہیں. سنیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی قبر کو کیا کرنا؟ گرانا. اور لوگوں کو کیا کہا؟ گرانا واجب ہے. حالانکہ خدا کی قسم یہ نام نہاد غیر مقلد اہل حدیث اپنے آپ کو یہ حدیث کی توہین ہے. یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے. یہاں پر ہے حل ینبشو قبور مشرک الجاہلیہ صفحہ 61 جلد نمبر 1. یہ پکڑیں ہوتے میں فیصلہ کا جواب دینا میں نے کہ آپ جاہلیت کے مشرکوں کی قبروں کو گرائیں یا نہ گرائیں. قبر اس کو کیا کر دو؟ گرا دو. مسلمانوں میں نے کہا تھا رسول اللہ کی قبر اونچی کس نے بنائی؟ صحابہ نے بنائی. مزار کس نے بنایا؟ صحابہ نے بنایا. حضور کے ماں باپ نے کیا تھا؟ صحابہ. ان کی قبروں کو گرایا. جواب اس کا نہیں دیا انہوں نے. اور یہ دیکھیں اور دسوں مسلمانوں ایک حافظ قرآن اس کے ماں باپ کے سر پہ قیامت والے دن نور کا تاج. اور یار حافظ قرآن کے ماں باپ تو جائیں جنت میں تو صاحب قرآن کے ماں باپ ہو سکتے. یہ ان کے مستند علماء میں سے ابن حجر نہیں یہ والا بھی جواب ہے. وہ کہتے ہیں اے دونا غیریا من قبور الانبیاء واتباع لما فی ذلک من الاہانۃ لہم وبخلاف المشرکین فانہم لا حرمۃ لہم. یہ امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ جو قبریں گرانے کا رسول نے حکم دیے یہ مشرکوں کی قبروں کا کار ہے. رہ گئی نبیوں اور ان کے غلاموں کی قبریں ان کو گرانا توہین ہے. کہ آج الحمدللہ سنی پتر نے یہ ثابت کیا کہ یہ عبارت گستاخانہ عبارت ہے.